دلی کی تپتی دوپہر میں جب سورج آسمان کے بیچوں بیچ کھڑا تھا، احمد کو وہ خط ملا جس نے اس کی زندگی کا رخ موڑ دیا۔ خط کاغذ کی ایک پرانی قسم پر لکھا تھا، جمی ہوئی تھی، جس پر وقت کی ڈھولی جمی ہوئی تھی اور جس کی خوشبو پرانے گلابوں جیسی تھی۔ احمد 20 سال کا نوجوان تھا جو اپنے نانا کی پرانی حویلی میں اکیلا رہتا تھا۔ اس کے والدین ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے جب وہ صرف 5 سال کا تھا۔ اب وہ پرانی کتابوں کا تاجر تھا اور چاندنی چوک کی گلیوں میں ایک چھوٹی سی دکان چلاتا تھا۔ خط پر کوئی نام نہیں تھا، صرف ایک عجیب سا نشان بنا تھا، ایک چاند اور ستارہ۔ عزیز احمد، خط میں لکھا تھا، آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ آپ کے نانا نے آپ کے لیے ایک خاص ورثہ چھوڑا ہے، لیکن یہ ورثہ سونے چاندی کا نہیں بلکہ کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ کو اپنی اصل شناخت کو پہچاننا ہے اور اپنے خاندان کی چھپی ہوئی تاریخ سے واقف ہونا ہے تو کل رات 12 بجے جامع مسجد کے پچھلے دروازے پر آئیے، اکیلے آئیے گا۔ احمد نے خط کو دوبارہ پڑھا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے نانا کا انتقال 3 سال پہلے ہوا تھا اور انہوں نے کبھی کسی خفیہ ورثے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ نانا ایک سادہ انسان تھے جو عربی اور فارسی کی کتابیں پڑھا کرتے تھے، لیکن کیا واقعی وہ اتنے سادے تھے جتنا احمد سمجھتا تھا؟ اس نے حویلی کی دیواروں پر نظر ڈالی۔ یہ مغل دور کی پرانی حویلی تھی جس کی دیواروں پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ اس کے نانا کہا کرتے تھے کہ یہ حویلی کئی صدیوں ان کے خاندان میں چلی آ رہی ہے۔ شام کو احمد نے اپنی دکان جلدی بند کر دی۔ وہ گھر واپس آیا اور نانا کے پرانے کمرے میں گیا جسے اس نے ان کی وفات کے بعد سے بند رکھا تھا۔ کمرہ دھول سے بھرا ہوا تھا اور اس میں پرانی کتابوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ الماری کھول کر اس نے نانا کی چیزوں کو دیکھنا شروع کیا، کتابیں، پرانے کاغذات اور کچھ تصویریں۔ لیکن اچانک اس کی نظر ایک عجیب چیز پر پڑی۔